لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادر گرامی حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وقال ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وقال ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کے 7ویں جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری قضائے جیلانی اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام بڑے مزے میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے،
اور کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور کہتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ اور کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اکو کر دیں، اکو تھوڑا سا اکو۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر ہوں وہ ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کو اللہ رب العزت نے کن کن انعامات اور اکرامات سے بلندی عطا فرمائی، اور وہ سرزمینیں کتنی نایاب ہیں کہ جہاں جانے کے لیے ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ کائنات کا ہر ایک ذرہ یہ تمنا کرتا ہے۔ تو ان دونوں عظیم الشان جگہوں کے حوالے سے تھوڑی بہت معلومات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ حضور کے میلاد کے صدقے میں ہم سب سنیوں کے دل کی یہ دھڑکن ہو جائیں اور یہ احساس بیدار ہو جائیں کہ جیتے جی بار بار مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری کی تڑپ پیدا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اس فرش گیتی پر بھیجنا تھا تو جس شہر کا اور جس خطے کا انتخاب فرمایا اس سرزمین کو کہتے ہیں مکہ شریف، جہاں آج کعبہ شریف ہے، اور پوری دنیا کے لوگ کائنات میں کوئی کسی بھی زمین پر رہتا ہو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ استقبال قبلہ کرتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے اہم فرائض میں جو نماز جیسی عبادت ہے وہ بھی بغیر استقبال قبلہ کے شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنا مقدس شہر رہا ہوگا اور یہ کتنی مقدس سرزمین رہی ہوگی کہ کائنات کا ہر بندہ اس کعبہ شریف اور قبلہ شریف کی طرف کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کی ابتدا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن عظیم میں اور احادیث میں اور ہمارے اسلاف نے ان سرزمینوں کے حوالے سے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی اس کو گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ آگے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت گاہ مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے وہ رہنما ہے۔ یہ قرآن عظیم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی جس میں اللہ رب العزت نے مکہ شریف کی شان کو بیان فرمایا، اور اس سرزمین کا انتخاب خود قرآن عظیم کی آیت ہی میں بیان فرمایا کہ شہر مکہ کو عظمت اس لیے حاصل ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، یعنی حضور کی آمد اور حضور کے قدم ناز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس سرزمین کی قسم یاد فرمائی۔ اب اور آگے سنیے کہ اللہ رب العزت اگر ایسے ہی بیان کر دیتا، یعنی قسم نہ کھاتا اور ایسے ہی اگر مکہ شریف کی اہمیت کو بیان کرتا تو یہ مکہ شریف کی اہمیت کے لیے بہت بڑی بات تھی، لیکن یہاں اللہ کا قسم یاد کر کے پھر اس کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کے معاملے میں نہیں فرماتا بلکہ اپنے محبوب کے معاملے میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، اور اس میں قسم کی اہمیت دلا کر فرمایا کہ یہ جو میرا محبوب آ رہا ہے یہ اور پیغمبر کی طرح نہیں بلکہ انہیں بھیج رہا ہوں تو سید الانبیاء بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اس لیے اس اہمیت کے حامل شہر مقدس کی قسم یاد فرمائی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو آماج گاہ بنایا۔ آگے ان دونوں آیتوں کے حوالے سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں یعنی اس کے ضمن میں، تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مکہ کی سرزمین پر تولد ہوئے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو خود ارشاد فرمایا اس سرزمین کے حوالے سے کہ خدا کی قسم تو اللہ کی سرزمین میں سب سے افضل ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری زمین ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نے بھی اس بات کی نشاندہی کر دی کہ مکہ کی سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی محبوب ترین اور افضل ترین سرزمین کا نام مکہ شریف ہے۔ آگے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ مکرمہ سے یہ ارشاد فرمایا، کہا تو کیسا پاکیزہ شہر ہے کہ تو مجھے اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یعنی حضور نے خود مکے کی محبت کا اظہار فرما کر یہ اس بات کی بھی سند عطا فرما دی کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں بھی اگر سب سے پیاری کوئی سرزمین ہے تو وہ مکہ کی سرزمین ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جب اس سرزمین کو پہاڑی علاقوں میں سے آبادی میں تبدیل کرنا ہوا تو اللہ نے ایک بہت بڑا انتظام فرمایا۔ اس میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مکہ شریف کی شان ہے کہ یہ کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا، خاص کر کے ہمارا اور آپ کا جو کعبہ اور قبلہ ہے، جو حرم پاک جسے ہم کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اسے فرشتوں کے ذریعے تعمیر فرمایا۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ حضرت جبرائیل پھر دوبارہ اس کو تعمیر کروایا، یعنی یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اور اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور باقاعدہ کشتی نوح بنی اور مکمل انداز میں جب ساری دنیا پانی میں ڈوب چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف موڑا اور باقاعدہ وہ کشتی نے بذات خود مکہ شریف پہنچ کر کعبہ شریف کا 7 مرتبہ طواف فرمایا۔ یعنی طوفان نوح میں بھی اس سرزمین کا ادب ملحوظ رکھا گیا اور اس کا طواف کرایا گیا۔
اس کے بعد جب یہ طوفان نوح ختم ہو گیا تو پوری سرزمین میں جو ہے ساری چیزیں ملیہ مٹ کر دی گئی. پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا اور ان سے ہجرتیں کروائی اور باقاعدہ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی قربانی پیش فرمائی. اور اس قربانیوں کے بعد پھر تیسری مرتبہ باقاعدہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کا وجود نمودار ہوا. اب یہ تعمیری کام ہم اور آپ حج کے مہینے میں سنتے ہیں. میں اس کے قطع نظر یہاں جو اصل ایک نقطہ ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس سرزمین کو پھر اجاگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, کہا ہاجرہ اور اسماعیل کو لو اور انہیں اس آبادی میں چھوڑاؤ جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں بستی, بس وہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں وادی ذی زرع میں انہیں چھوڑ کر چلے آؤ. اب یہ اللہ کا حکم ہے اور قربان جائیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عظمت پر کہ بلا چوں و چرا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا اور ان کی سواری میں وہ سوار ہو گئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ پر جہاں آج ہم اور آپ کعبہ شریف جسے جانتے ہیں اسی سرزمین پر لا کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا اور خود سواری پر سوار ہو گئے. اب جیسے آپ سوار ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ایک جملہ کہا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اسی سواری کو جس طرف موڑ کر رکھا تھا اسی حالت میں خاموشی اختیار کی. جب 3 بار پوچھا کوئی جواب نہ ملا تو خود ہی حضرت ہاجرہ نے ایک جملہ کہا کیا ہمیں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اسی کا حکم ہے اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حضرت ہاجرہ کا تسلی بھرا جملہ یہ تھا کہ اگر اس کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہ ہماری نگہبانی کے لیے کافی ہے. اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک مزاج ملا کہ حضرت ہاجرہ نے ایک تو شوہر کی فرما برداری کی اور شوہر جہاں لے جا کر چھوڑ دے وہاں آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا. تو ایک بیوی اگر شوہر کی فرما برداری کر لیں اور اس کے کہنے پر عمل کر لیں تو اللہ اس کا صلہ یہ دیتا ہے کہ کائنات کو دوبارہ یعنی تیسری مرتبہ میں کعبہ شریف جیسی عظمت والی جگہ نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر بیوی صبر کر لے اور بچہ بھی صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے نتیجے میں آب زمزم جیسی انمول دولت سے امت کو مالا مال فرما دیتا ہے. آج ہمارے یہاں یہ چیزیں لوگوں میں پیش نہیں کی جاتی ہے. ہم تو صرف اس کو ایک اعجازات میں پیش کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے یہاں ہمارا دین ہر موڑ پر ہمیں کہیں نہ کہیں قانون عطا فرماتا ہے. تو حضرت ہاجرہ کی قربانی یہ پیش کی انہوں نے, اللہ نے آب زمزم جیسی اور مکہ شریف جیسی عظیم دولت سے امت کو سرفراز فرمایا. یہ چوتھے نمبر پر جو کعبہ شریف کا وجود نمودار ہوا. اس سے آگے اس کعبہ شریف کے تعمیری کام میں اللہ کا جو حکم تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کے حکم کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں اس کعبہ شریف کی دیواروں کو باقاعدہ آپ نے اونچا لیا. اس میں جو قرآن عظیم میں اس کعبہ شریف کی تعمیری کام کو جو اللہ نے حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے 5 پہاڑوں کا انتخاب فرمایا. نمبر 1 جبل طور سینا, طور زیتون, کوہ لبنان, کوہ جودی اور ہیرا پہاڑ. یعنی یہ 5 پہاڑوں کا انتخاب کیا گیا جس سے پتھر لیے گئے اور کعبہ شریف کا باقاعدہ تعمیری کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہ شروع کرایا گیا. اور جیسے یہ کام مکمل ہوا تو 2 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. ایک دعا یہ ہے جو قرآن عظیم میں پارہ نمبر 1 میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یعنی جب اٹھا تھا ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی نویں اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما, بے شک ہی تو سنتا اور جانتا ہے. یہ ایک دعا مانگی. اور دوسری جو دعا آپ نے مکمل کرنے کے بعد مانگی وہ یہ قرآن نے بیان کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عرض کی اے ہمارے رب بھیج ان میں سے ایک رسول، ان پر تیری آیتیں وہ تلاوت فرمائیں اور انہیں تیری کتاب اور تیرا پخت علم سکھائیں، انہیں ستھرا بنائیں، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضور کی آمد کے حوالے سے دعا فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے یہ تذکرہ کر کے جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ چکے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قبولیت کی مہر عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقرر فرمایا۔ اب یہ سرزمین کے حوالے سے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک سرسری طور پر تذکرہ کیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ لی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کوئی نعم البدل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی چھوڑا؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو دعا مانگی، یعنی کعبہ شریف کے مکمل ہونے کے بعد جو صلہ اللہ سے مانگا تو وہ محبوب کی آمد یعنی حضور کے میلاد کا تذکرہ کیا۔ تو حضور جب شب معراج گئے یعنی لامکاں تک تو آسمانی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام کے بعد جب آپ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ امت کے لیے بھیجا، اور وہ تحفہ یہ تھا، کہا جب آپ اپنی امت کے پاس جائیں تو میری طرف سے ایک تحفہ لیتے ہوئے جائیں۔ تو کہا وہ کون سا تحفہ ہے؟ تو فرمایا جب آپ اپنی امت سے ملیں تو ان سے کہنا کہ جنت کی سرزمین جو ہے وہ بڑی سرخیز ہے، یعنی ایک دم چٹیل ہے میدان۔ کہا اپنی امت سے کہنا کہ وہ جنت میں درخت لگواتے رہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ جنت میں درخت لگیں گے کیسے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تحفہ بھیجا امت کے لیے، کہا امت سے کہنا وہ زندگی میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ اگر وہ ایک بار پڑھیں گے اللہ ایک تسبیح پڑھنے کے بجائے جنت میں ان کے لیے ایک درخت لگوا دے گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام تحفہ دے رہے ہیں اور یہ امت کے نام ہے، یعنی یہ کعبے کی تعمیر کے بعد یہ آسمانی دنیا میں ملاقات ہے، امت کے لیے سوچا، بھلا سوچا۔ اب اس کا صلہ حضور نے یہ عطا فرمایا کہ جو نماز فرض لے کر حضور تشریف لائے تو اس کے قاعدے کے آخرے کے اندر حضور نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمایا جیسے اتحیات پڑھ چکو تو اب اس میں کوئی اور درود نہ پڑھنا بلکہ درود ابراہیمی پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تعمیر کعبہ کے وقت ایک بار یاد فرمایا میلاد کے تذکرے میں، ایک بار امت کا بھلا کیا، حضور نے اس احسان کا بدلہ یوں چکایا کہ دادا ابراہیم آپ نے صرف 2 مرتبہ مجھے یاد کیا، صبح قیامت تک میری امت جب تک باقی رہے گی ہر نماز کے قاعدہ آخرہ میں وہ آپ کر درود و سلام پڑھتی رہے گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تحفوں کے بعد حضور نے اپنی میلاد کا تذکرہ اور اپنی امت کو یاد کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں فرمایا۔ اب میں یہ باتیں پیش کرنے کے بعد آپ سب کو اور ہم سب کے لیے یہ بشارت نہیں ہو سکتی کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ تعمیر کعبہ کے وقت کریں اور واپسی پر اگر امت کے لیے تحفہ بھیجیں تو حضور اسے فراموش نہیں کرتے۔ تو اب جو زندگی بھر حضور کا میلاد منائیں، حضور کا میلاد سنیں یا سنائیں اور حضور کے میلاد پر خرچ کریں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ حضور فراموش کر دیں گے؟ نہیں، حضور کے نام اقدس اور حضور کی ذات اقدس کے لیے جس نے جو بھی قربانی پیش کی یا اگرچہ تذکرہ ہی کر لیا حضور اسے دنیا میں بھی انعام عطا فرماتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دین بھی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ مکہ المکرمہ جس میں حضور تشریف فرما ہوئے یعنی آپ کی ولادت پاک ہوئی، اس کو حضور نے کس درجہ بلند فرمایا؟ حدیث شریف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کعبہ شریف کی عظمت یہ ہے کہ جو ایک نظر پہلی پڑے اور اس پر جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے گا۔ یہ کعبہ شریف کی فضیلت بیان کی خالی دیکھنے پر۔ آگے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جو صرف کعبہ شریف کو دیکھتا رہے تو فرمایا اس کا دیکھنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔
تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی کم و بیش 120 رحمتیں ہر دن کعبہ معظمہ پر نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 کعبہ شریف کے طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں کعبہ کا دیدار کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے۔ اب یہ کعبہ شریف کو خالی دیکھنے پر، اس کا طواف کرنے پر، اس کے سامنے نماز پڑھنے پر، یہ روزانہ کی رحمتیں ہیں۔ اب میں اس سوچ میں ہوں کہ آخر کعبہ شریف نے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ رحمتوں کا حصے دار بن گیا؟ تو کعبہ شریف آج بھی یہ جواب دے گا۔ کہا جب محبوب آئے تھے نا تو میں نے ایک بار جھک کر ان کو سلام کر لیا تھا، یعنی کعبہ جھکا، یعنی ایک بار حضور کے احترام میں جھک گیا۔ اللہ کی قدرت نے فیصلہ کر دیا، کہا تو میرے محبوب کی ولادت پر جھک کر احترام کر چکا ہے، اب تیری شان یہ ہے کہ اب روزانہ کے لیے میری رحمت تو ہر جگہ برسے گی، لیکن ایک ساتھ میں 120 رحمتیں اگر کہیں برسے گی تو وہ تیرے حرم میں برسے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلقی اعلی حضرت سرکار کی آمد۔ اب یہ کعبہ شریف ہمیں ازراہ تصور میں یہ کہتا ہوگا، کہا میں اگر ایک بار حضور کے لیے احترام سے جھک جاؤں اور ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کروں یہ احترام کا، تو حضور یہ کرم فرماتے ہیں کہ 120 رحمتیں روزانہ مجھ پر نازل کرواتے ہیں۔ تو مسلمانوں ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل بھی کعبہ ہے یا نہیں، سوچنا چاہیے نا، کیونکہ یہ تو اللہ کا عرش ہے دل جو ہے وہ، لیکن اس دل میں اگر کہیں بغض ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں حسد ہے، کہیں ہم نے اس کو دشمنی میں، عداوت میں، یا بعض بڑے بڑے گناہ کر کے اگر اس کو کالا بنا لیا ہے بالکل، اور اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو ہمیں پھر اللہ کی رحمت کی طرف دوڑنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اس دل پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے۔ اب اس کے لیے خود ہمارے دل پر ہی نہیں بلکہ ہمیں اپنے گھر کا بھی معائنہ کرنا ہوگا۔ صبح سے شام تک، دن میں 12 گھنٹے، رات میں 12 گھنٹے، 24 گھنٹے ہم اور آپ گزارتے ہیں۔ تھوڑا احتیاط کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ دن اور رات میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے تذکرے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کا خود حساب لگا لیں۔ خالی میں نہیں کہتا کہ میں ابھی آپ کا حساب کروں گا، لیکن آپ خود احتساب کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے شاید اللہ ماشاءاللہ سب کے گھر کی بات نہیں کرتا، لیکن سینکڑوں گھر آپ کو ایسے مل جائیں گے جو صبح سے شام تک اتنی بکواس کے باوجود بھی، زبان اتنی چلانے کے باوجود بھی شاید کسی کو توفیق ملتی ہو کہ وہ اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کا بھی ذکر کرتے ہو۔ مشکل ہے، ہمارے پاس وہ آپشن ہی نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں نا تو ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ جو موبائل ہے نا، اب سب سے پوچھتا ہوں، خالی ایگزامپل کے لیے، کوئی امتحان نہیں لیتا، میں خود بھی اس پر عامل نہیں ہو سکتا کما حق کہوں، لیکن اب ضرورت ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنوں کے پاس موبائل ہے، دن اور رات میں ایک نعت شریف کوئی سنتا ہے؟ ایسا آپ میں کوئی بیٹھا ہو تو ایک آدھ بندہ ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ نے لاج رکھ لی 7-8 بندوں نے۔ اگر آپ سنتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو سننا چاہیے۔ اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہم اس میں دین کے معاملات میں ایک بیان دن اور رات میں سنتے ہیں کہ نہیں، اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر نہیں سنتے ہیں تو اس کا حساب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہم اور آپ گوگل پر بیٹھ کر سینکڑوں چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر۔ کیا ہم نے رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتابچہ یا کوئی رسالہ یا کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے پڑھی، معلومات کرنے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں پھر اس کا حساب دینے کے لیے تیار۔ 10 لاکھ روپے کا موبائل رکھنا کمال نہیں ہے، اچھا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ ہاں ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، مطلب پوری دنیا لیول پہ۔ مولانا عثمان غنی صاحب کے پاس 50,000 کا ہے تو برکاتی بھی 50,000 کا لے گا، ترکی باپو کے پاس 60,000 کا ہے تو برکاتی بھی 60,000 کا لے گا، ان کے صاحبزادے کے پاس اگر 70,000 کا ہے تو برکاتی بھی 70,000 کا لے گا۔ ارے بھائی تھوڑا سوچ تو صحیح کہ تو یہ جو یہ ریس لگا رہا ہے اس میں کہیں گھاٹے میں تو نہیں پڑ رہا؟ ہمارے یہاں دکانوں پر ایسے داخلے موجود ہیں راجکوٹ کے کہ ابھی کیئر کے اندر یعنی آفس کے اندر ابھی وہ ماڈل آیا نہیں ہوتا، خالی ایڈورٹائز آئی ہوتی ہے
وہ کیئر والا بندہ موبائل کا آفیسر مسلمان کے مالدار بچوں کو فون کر کے بولتا ہے وہ پیس آ رہا ہے ہو تو ابھی سے بک کر لوں نہ اپنے اللہ نے مہربانی سے بدائی نے دیکھا واندو نہیں لکی نا کہ نہیں ہے کہ بڑے یہ گھائرے نہیں آپ ہگو تو کہ ہفتہ سسٹم میں حال چھے اب اسی ہفتہ سسٹم میں ماں باپ کو بھی لے ڈوبتا ہے وہ خود بھی ڈوبتا ہے خدا را کوشش کیجئے بڑا موبائل میں استعمال کرنے کے لئے ناجائز یا حرام کی بات نہیں کرتا لیکن تھوڑا استعمال کرنے میں اگر آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں تو جتنا بڑا قیمتی موبائل اتنا بڑا حساب بھی ہونے والا ہے اس کو ہمیں اور آپ کو خود کو احساس کرنا ہوگا میں جو بتا رہا ہوں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ شریف 4 دیواری کا نام ہے یعنی 4 دیواریں ہی ہے لیکن قدرت نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا اور محبوب کی آمد ہوئی اور اس نے محبوب کا احترام کیا تو قدرت نے یہ صلہ دیا اگر ہم اور آپ بھی اپنے گھر کی 4 دیواری میں اگر بیٹیاں بہنیں بیویاں مائیں گھر میں نماز پڑھیں مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تو کیا پورے جنگلیشور پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے ایسی کوشش نہیں کی خدا را کوشش کیجئے کعبہ شریف ہمیں خود ہی یہ پیغام دے رہا ہے اب اس کی قیمت دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اپنی تو کوئی قدر و قیمت نہیں کرتا میں آپ کو جی 12 بجا دوں گا انشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بطور فخر نہیں کہتا لیکن مولانا نے کہا ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ فقیر قادری کی یوٹیوب پر آج بھی 3.5 گھنٹے کی تقریر پڑی ہوئی ہے الحمدللہ یعنی یہ قدرت کا اعجاز ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے لیکن میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائیں کہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ شریف ہے اور خاص کر کے حرم پاک جس کو کہتے ہیں جہاں تک اس کی حدودیں ہیں اس کی شان اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ وہاں اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر عطا فرماتا ہے اب یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے یعنی وہ بھی زمین ہے یہ بھی زمین ہے وہاں بھی 4 دیواریں یہاں بھی 4 دیواریں لیکن کعبہ شریف کی عظمت یہ ہے حرم کے حدود کی عظمت یہ ہے کہ وہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتی ہے اب یہ اہمیت ہے کیوں تو ہمیں اور آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ کعبے کو عظمت حاصل ہے رسول اللہ کی وجہ سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ زمین اگر حضور سے منسلک ہو جائیں یعنی محبت کریں محبت کا احترام کریں تو اللہ اس کی قدر و قیمت یہ بڑھا دیتا ہے کہ 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو بھی سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی حضور کے لیے اتنے احترام والے بن جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی حضور کے کہنے پر عامل ہو جائیں تو جیسے اللہ کعبہ شریف کو عظمت دیتا ہے نا ایسے مومن کے دلوں کو بھی عظمت عطا فرماتا ہے آپ نے نہیں سنا حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے یہ بات بڑی نقل ہے کسی نے خواب دیکھا تھا کہا کہ میں عرش الہی کو لے کر جا رہا ہوں اپنے کندھوں پر تو جب اس نے تعبیریں پوچھنا شروع کی تو کوئی تعبیر کما حق کہو بتا نہیں پا رہا تھا تو کسی نے کہا ایک کام کرو جنید بغدادی بغداد میں رہتے ہیں جا کے پوچھ لو اب جیسے وہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا نا تو اسی دن حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو چکا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اب کسے پوچھو گے تو کہا پوچھنے تو انہی سے آیا تھا لیکن ایک کام کرتے ہیں جنازہ بھی نکلے گا تو شرکت کر لیتا ہوں نماز جنازہ میں شرکت کر لی لیکن جیسے وہ کندھوں پر مطلب اٹھا کے کندھا دے کر کان کے قریب مطلب سرہانے کی طرف جا رہا تھا نا تو اندر سے جنید فرماتے ہیں تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا دل اللہ کے عرش میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی قدرت کے جلوے جو ہیں اس پر نافذ ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جیسے کعبہ شریف کی عظمت ہے اس سے اللہ دین میں ایک مرتبہ اپنی شان مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو میرا گھر ہے تو میرا گھر ہے ایک بار کہتا ہے اور مومن کے دل کو اللہ دین میں 70 مرتبہ کہتا ہے کہ تو بھی میرا گھر ہے
لیکن ہم نے اس دل کو جو ہے اللہ کے لیے خالی چھوڑا ہی نہیں، دنیا کی ساری چیزیں انڈیل دی اور اللہ اس کے رسول کی محبت جو ہے اس کو برطرف کرنے لگے۔ آگے سنیے اسی کعبہ شریف کو اللہ نے جو عظمت دی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کعبے کو سجا دجا کر لائے گا، یعنی باقاعدہ وہ ہم اور آپ اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک دلہے کو کیسے سجایا جاتا ہے، بس ایسے ہی کعبہ شریف کو سجایا جائے گا، یعنی بڑی شان اور قدرت سجوائے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سجانے والے فرشتے ہوں گے، تو بڑی شان کے ساتھ کعبہ شریف سجایا جائے گا۔ اور جیسے وہ کعبہ شریف سجا جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہا کعبہ شریف سیدھا جنت کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ اسی دن یعنی قیامت کے دن فرشتے اس سے لے کر میرے روزے تک لے آئیں گے، یعنی میری قبر انور یعنی مدینۃ الرسول تک لائیں گے، اور باقاعدہ کعبہ آ کر میرے روزے انور کا طواف کرے گا۔ یعنی یہ معاملہ کعبہ شریف کا ہوگا، لیکن آخری دن ہوگا، اور باقاعدہ وہ آ کر میری بارگاہ میں سلام یوں کرے گا، فَتَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کعبہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر انور سے کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، یعنی اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ یعنی یہ پس منظر اس دن کرایا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں کعبہ شریف سے مخاطب ہو کر پوچھوں گا کہ اے کعبہ یہ بتا میرے وصال کے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، یعنی یہ حضور پوچھیں گے اس سے، تو کعبہ شریف خود یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرا بڑا احترام فرمایا، یعنی بڑی قدر سے مجھے دیکھا، ہر دل میری طرف اڑ کر آتا ہو ایسا محسوس ہوتا تھا، اور ہر کوئی میری بارگاہ میں آنے کے بعد یعنی میرا طواف پروانہ وار کیا کرتا، اور بڑی تعریف امت کی فرمائی۔ حضور نے فرمایا اب یہ بتا کہ جب میری امت نے تیرے ساتھ یہ ویوہار کیا ہے تو آج قیامت کے دن تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس وقت کعبہ حضور سے کہے گا کہا یا رسول اللہ جس نے بھی میرا طواف کیا ہوگا آج میں خود آپ کی بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں، یعنی اس کو بخشواؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر اس کو چھڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو جو یہاں تک آیا اس کے لیے ہے، جو میرا غریب امتی تجھ تک آئے گا نہیں اس کے لیے کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ جو مجھ تک آیا ہے اس کی میں شفاعت کروں گا، اور جو مجھ تک نہیں آ سکا ہے یا رسول اللہ آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یعنی یہ کعبہ شریف نے حضور پر ڈال دی اور کہا کہ حضور آپ اس کی شفاعت کریں گے۔ پتہ یہ چلا یہ عظمت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو عطا فرمائی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کعبہ شریف کا پھیرا اگر کوئی لگا لے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا اس میں بہت سارے حاجی صاحب بھی ہوں گے، عمرہ کرنے والے بھی ہوں گے، اگر کوئی حج کر چکا ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ تیری حج قبول ہے کہ نہیں، ایسا کوئی پوچھے تو ہر حاجی صاحب یہی کہیں گے کہ بھائی اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، بس یہی کہا جا سکتا ہے نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ایک بات پتے کی بتا دوں کہ حضور نے جو گارنٹی دی ہے کہ گھر بیٹھے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کوئی گارنٹی نہیں ہے، حج فرض ہو جائے جانا ضروری ہے، فرض ادا ہو جائے گا اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن قبولیت کا درجہ یہ چھپا کر رکھا گیا کہ قبول ہے کہ نہیں، اور یہاں حضور قبولیت کی سند کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب کعبہ کا دیدار کرنے والا اس کا طواف کرنے والا کعبہ کی شفاعت کا حقدار بن سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے حج مقبول کی سند کے ساتھ جو بشارت دی ہے اگر اس دور میں بھی ہر بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ جائے تو قیامت کے دن اسے کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے خود رسول اللہ بھی شفاعت کریں گے اور رب کی رحمت اسے سہارا دے کر اسے جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم حاجی صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ کعبہ دیکھ کے آئے، اس بیٹے کا بھی احترام کرنا چاہیے جو دن اور رات میں سینکڑوں مرتبہ اپنے ماں باپ کا بھی دیدار کرتا ہے، اور جو لوگ نہیں کرتے یا جو ستاتے ہیں نا ان کو ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے کہ ماں باپ یہ لوگ ابھی کیا سمجھ رہے ہیں، جیسے نئی شادی ہوئی تو ماں باپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچرا کا ڈبہ ہے، اس کی اہمیت کو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے، جن لوگوں نے سمجھا ہے نا ان کو پوچھئے، موسیٰ کلیم اللہ جیسا جلیل القدر پیغمبر، قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ سنبھل کے آؤ،
کہا مولا اس سے پہلے تو کبھی نہیں کہا. کہا پہلے آتے تھے تو ماں کی دعائیں ساتھ ساتھ ہوتی تھی. اب تمہارے والدین میں سے کوئی نہیں بچا اس لیے دعائیں ساتھ نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جب پیغمبر جلیل القدر پیغمبر ہو ان کو یہ خطاب ہوتا ہے تو ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہے. اس لیے کوشش کیجئے کعبہ شریف سے یہ سنیے, آگے سنیے. کعبہ شریف کے اندر 4 رکن ہیں. اس میں ایک رکن اسود جس کو کہتے ہیں حجر اسود والا حصہ. اب یہ حجر اسود ہے کیا؟ اب اس کو تو لوگ لطیفے میں سناتے ہیں, میں ازراہ تربیت سنا رہا ہوں, ہنسنا نہیں. ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے کہ کروڑوں پتی ضرور ہے لیکن حج کا فارم بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی لوگ مطلب یہ چاہتے بھی نہیں. حالانکہ حج ایک اہم فرض ہے. اگر وہ حج کے دنوں میں فرض ہو گیا تو یہ کسی صورت میں ساقط نہیں ہونے والا. اس کو یاد رکھیے گا آپ, یہ مسئلہ ہے. یعنی جیسے حج کے 5 ایام خاص, اس میں اگر یہ فرض ہو گیا, آپ کے پاس اتنی قیمت تھی, اب یہ حج ہو گیا فرض, یعنی آپ جانے کے قابل تھے لیکن نہیں گئے, اب یہ فرض ہٹے گا نہیں جب تک کہ آپ حج ادا نہ فرما لیں. یعنی یہ باقی رہے گا. اب آپ غریب ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, حج تو ابھی باقی رہ گیا. اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دے اور مال ہے تو پہلی فرصت میں اللہ کا یہ فرض ادا کر لینا چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں مولانا آپ نے عمرہ تو گھنا کرنے کے. یہ یاد رکھیے کہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے, یعنی اس درجے میں نہیں ہو. ہاں اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ 50 عمرہ کر لیں, اگر حج نہیں کیا تو یہ فرض تو بھی باقی ہے. یہ عمرہ جب اس وقت لسٹ میں آئیں گے جب یہ فرض ادا ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ عمرہ کرنے نہ جاؤ, عمرہ کرنے جاؤ, لیکن اگر زیادہ مالدار ہے اور مالک استطاعت ہے تو سب سے پہلے حج کا فارم بھریے. قدرت نے اگر لبیک آپ کی قسمت میں لکھا ہے, آپ کا نمبر آ سکتا ہے. لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا تھا نا کہ کعبہ شریف کے اندر جو رکن بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو جو چیزیں ہیں, اس میں ایک حجر اسود ہے. اور اس حجر اسود کے حوالے سے ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے. لوگ ایک مالدار تھے, ان کو ترغیب دلاتے تھے کہ آپ حج کر لیں, حج کر لیں, حج کر لیں. بہت ترغیب دلانے کے باوجود بھی وہ جانا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا بھائی. 1-2 پیٹی کی تو بات نہیں ہے, یعنی 5-5 لاکھ روپیہ اب خرچ ہو رہا ہے, تو چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں. اب ان کو مطلب یہ تھا کہ پیسہ چلا جائے گا, پیسہ چلا جائے گا. لوگوں نے بہت ترغیب دلائی, یعنی لوگوں نے یہ جوش دلایا. جیسے ہمارے امام صاحب ہیں, انہوں نے فضائل بیان کیے. بہت کچھ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں چھٹ کے انہوں نے سوچا کہ چلو لوگ کہہ ہی رہے ہیں, اگر نہیں جاؤں گا تو کہیں بخیلوں میں نام نہ آ جائے, یعنی کنجوسوں میں نام نہ آ جائے. اس نے بیچارے نے سفر کیا, یہاں سے نکلے اور بمبئی جا کے مطلب اتر گئے. اور وہ 2 مہینے یعنی 40 دن کے بعد جو حاجی صاحب آتے ہیں نا, ان کے ساتھ ریٹرن ہوئے زمزم کے ڈبیاں لے کے سب. اب جیسے ہی مطلب حاجی صاحب آئے تو پھلار ہوا بہت بڑے ذوق سے. اب اس میں میرے تمہارے جیسا بھی آدمی ہوتا ہے. کہا حاجی صاحب, کہا کیا؟ کہا حجر اسود کو بوسا دیا. اب انہوں نے تو کچھ دیکھا نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا کہ حجر اسود کہتے کس کو ہے. لیکن یہ بہت بھلو مانس چاہیے کہ ملاقات تھی تھی کہ مکہ شریف میں, یعنی یہ حالات ہیں. تو اس نے کہا بہت اچھا آدمی ہے. اس نے کہا حضرت وہ آدمی نہیں ہے, وہ کعبہ شریف کی دیوار میں ایک پتھر ہے. یعنی یہ پکڑا گیا بیچارہ. تو ایسا بھی نہ کریں, اللہ نے دیا ہے, آپ جائیں اور باقاعدہ وہاں کی ساری برکتیں لے کر آئیں. اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. اس میں جو حجر اسود ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے, جب بھی اللہ موقع دیں تو یاد رکھیے گا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن سب کو دھکا مکہ دیکھ کے آدمی جاتے ضرور ہیں, لیکن ایسی ہمیں اجازت نہیں. ہمارے یہاں تو استلام کا بھی ایک طریقہ ہے نا کہ دور سے بھی سلام اس کو مطلب چوم سکتے ہیں. لیکن اگر موقع ملے اور چومنا نصیب ہو جائیں تو آپ یقین رکھیں کہ اس حجر اسود کو اللہ رب العزت نے یہ شان دے رکھی ہے کہ جو بھی اس کا بوسہ دے گا یا استلام کرے گا, قیامت کے دن یہ بندوں کے ایمان اور کفر کی گواہی دیں گے. یعنی یہ حجر اسود جو ہے نا وہ گواہی دے گا. اور خود حضور نے اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا, کہا جب قیامت کا دن ہوگا حجر اسود لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 آنکھیں عطا فرمائے گا. یعنی پتھر ہے, 2 آنکھوں والا ہوگا, اور اللہ اس سے زبان دے گا اور فرمایا جس نے بھی اس کو بوسہ دیا ہوگا قیامت کے دن وہ بندوں کے معاملات میں ایمان کی گواہی عطا فرمائے گا. اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو ہمارا عقیدہ بھی صاف ہو گیا کہ جب ایک پتھر گواہی دے سکتا ہے تو ہم جن اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں, بالخصوص حضور کے روزے پر جاتے ہیں, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, ہم ان سے کہتے ہیں
تو بھی کعبہ شریف جاتا ہے، حجر اسود کو بھی بوسہ دیتا ہے، تجھے اس بات پر یقین ہے کہ حجر اسود گواہی دے گا اور بخشا جا سکتا ہوں، تو تیری قسمت میں کہ تو جنتی پتھر پر بھروسہ کرتا ہے، اور ہم الحمدللہ جنتی پتھر پر بھی بھروسہ کرتے ہیں اور جنتی بشر پر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ جنتی لوگ ہیں، ہم ان پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے مزارات پر اسی لیے جاتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہیاں عطا فرمائیں۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جب بھی کسی مزار شریف پر اور بالخصوص حضور کے دربار میں جب بھی جانے کا موقع ملے، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور کو سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، اور پھر یہ کہے کہ یا رسول اللہ اس ایمان کو، یعنی یہ پڑھنے کے بعد کہے اس ایمان کو میں آپ کی بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، قیامت کے دن میرے اس ایمان کی آپ گواہی عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ بارگاہ رسول کی حاضری کا ادب ہے کہ وہاں جا کر یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ حجر اسود ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، اور صحابہ نے بڑی اس سے محبت فرمائی۔ ایک محبت بتا دیتا ہوں جو بڑی مشہور ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے حجر اسود کے اور فرمایا کہ حجر اسود، میں تجھے کبھی چومتا نہیں، لیکن صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے تجھے حضور کو چومتے دیکھا ہے، یعنی حضور نے تجھے بوسہ لیا اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ اور آگے ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ فرمایا نا کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، یعنی فاروق اعظم کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اتنے میں پیچھے کی سائیڈ میں حضرت مولا کائنات موجود تھے۔ عرض کیا امیر المؤمنین، کہا کیا؟ کہا یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ یہ حجر اسود مومن کو نفع پہنچائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اور نقصان جو ہے وہ کافر کو دلائے گا، یعنی یہ اس کے کفر کی گواہی دے کر اسے جہنم کی طرف موڑوا دے گا۔ پتہ یہ چلا حجر اسود مومنوں کے لیے کل بھی فائدہ مند تھا، آج بھی فائدہ مند ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اسی کعبہ یعنی حرم شریف میں ایک جگہ ہے حتیم، جو کعبہ شریف کے دیواروں سے ملا ہوا ایک حلقہ بندھا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، جو خالی جگہ بولتے ہیں اس کو۔ اب یہ حتیم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی نے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کعبہ شریف کے اندر 2 رکعت پڑھی ہے، یعنی یہ خصوصیت بھی حتیم شریف کو حاصل ہے۔ اور اس کے سوا اللہ رب العزت نے مکہ معظمہ یعنی کعبہ شریف کو یہ شرف بخشا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کعبہ شریف کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو اس کا جو غلاف شریف ہے، جس کو ہم اور آپ غلاف کعبہ کہتے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس غلاف سے باقاعدہ دورے نکالے گا۔ دورے سمجھتے ہیں یعنی ریشے، وہ دورے نکالے گا، اور جو بھی لوگ کعبہ شریف کا دیدار کرنے گئے ہوں گے حج یا عمرہ کی صورت میں، ہر بندہ اس ریشے سے لپٹا ہوگا، اور اسی صورت میں وہ رب کی بارگاہ میں آئے گا اور وہ عریضہ پیش کرے گا، کہا مولا جتنے بھی لوگ میرے غلاف سے چپکے ہوئے ہیں، اے اللہ میں سب کی سفارش چاہتا ہوں، تو ان سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یعنی یہ شفاعت کرے گا اور شفاعت کرے گا اور سفارش کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس کی کعبہ شریف شفاعت کرے گا، یعنی ایک آدمی کی، تو اب اس کو اللہ اجازت دے گا، اس بندے کو اجازت دے گا کہ تو اب 70,000 بندوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ یعنی جس نے دیدار کیا اس کی تو شفاعت ہے ہی، لیکن جس کی شفاعت کعبہ کر دے گا اس کو پھر 70,000 کی شفاعت کی اجازت ملے گی۔ پتہ یہ چلا جو لاکھوں روپیہ لوگ قربان کر کے کعبہ کو دیکھنے جاتے ہیں وہ بہت سستا سودا ہے یار، چند دن کی تکالیف پر اگر صبر بھی کر لو گے تو بھی انعام ہے، اور 50,000 سالہ دین میں یہ کعبہ خود چل کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس سرزمین کا حصہ ہے کعبہ شریف جس میں محبوب تشریف لائے۔ اور آگے سنیے، اللہ رب العزت نے کعبہ شریف کے اندر جو حجر اسود کو نصب کرنے کا جو فیصلہ فرمایا، تو کعبہ شریف جو ہے وہ ایک زمانے میں خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ چل رہا ہے جس میں آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کسی باڑھ کی وجہ سے یعنی پانی زیادہ آ جانے کی وجہ سے اس کی دیواریں منہدم ہو گئی،
تو عرب کے سرداروں نے آپس میں میٹنگ کر لی اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کو نئے سرے سے پھر تعمیر کریں، یعنی اس کی دیواریں نہیں بنائی جائیں۔ اور جب وہ دیواریں بنانے لگے تو باقاعدہ جہاں حجر اسود آج اس وقت ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو نصب کرنا ہوا۔ تو اس زمانے میں بھی برادری کا جو فخر بولتے ہیں نا کہ سمرہ افضل کے سندھی افضل، منصور افضل کے شیخ افضل، یہ لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں موٹا ہے، تو یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ تو بڑے بڑے قبیلے کے سردار لوگ جمع ہوئے، کہا یہ حجر اسود اس میں رکھے گا کون سا قبیلہ؟ یعنی اس زمانے میں بنو قریش کہہ لے، بنو ہاشم کہہ لے، بنو عدی کہہ لے، بنو تمیم کہہ لے، بڑے بڑے قبیلے اور اس کے سردار جمع ہوئے۔ تو اب اس میں ہونے والا تھا جھگڑا، یعنی صورت یہ بن رہی تھی کہ کہیں جھگڑا نہیں ہو جائے۔ تو اس میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی قبیلے کا سردار اس کو رکھے گا تو ہوگا جھگڑا، یعنی دوسرے قبیلے کے سردار کو دکھ لگے گا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، کل فجر میں سب سے پہلے، یعنی صبح صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہی اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کرے گا۔ یعنی یہ فیصلہ طے ہوا، یعنی لوگوں میں ایک سمادھان کا مطلب ماحول بنے۔ اب جیسے یہ طے ہوا نا تو کل کی صبح کا لوگ انتظار کرنے لگے، لیکن جیسے ہی سردار لوگ صبح میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حرم میں سب سے پہلے رسول اللہ جلوہ فگن ہے۔ یعنی ابھی حضور نے رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، نبی ہونے کا ظاہر نہیں کیا، لیکن حضور کی شان یہی تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اب بڑی شان کے مالک تھے۔ اب صبح صبح حرم میں دیکھ لیا تو سرداروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ کام جس کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، یعنی عرب کا سب سے سچا آدمی حرم میں موجود ہے، اسی کے ہاتھ سے حجر اسود رکھوا لینا چاہیے، یعنی سب کا من مطلب رہ جائے۔ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، حضور کو یہ بات پیش فرمائی اور کہا کہ آپ حجر اسود کو نصب فرمائیں گے۔ اب جیسے ہی اتنا سننا تھا تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک چادر منگوائی اور حضور نے ایک چادر ایسے بچھوائی اور بچھوانے کے بعد بیچ میں حجر اسود کو رکھا، اور جو بھی قبیلے کے سردار تھے نا ان سے کہا کہ تم سب ایک ایک کونے پر ہاتھ لگاؤ۔ یعنی سماج میں اگر ایسا ماحول ہو کہ ہر طرح کے لوگ رہتے ہو تو سب کے سموہک، اگر سب کی مرضی ہو کہ سب یہ کام کریں تو حضور کا یہ سنت طریقہ رہا۔ حضور نے یہ اٹھایا اور فرمایا سب کے سب اس کے کونے پکڑ لو۔ سب نے چادر پکڑی اور باقاعدہ سب نے بلند کیا اور حضور نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یعنی اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حجر اسود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کعبہ شریف کے اندر یہ نصب کیا گیا۔ اور حضور نے اس کے لیے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہی حجر اسود ہے جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور جب بھی میں یہاں سے گزرتا تھا، یعنی جس پہاڑ میں وہ مطلب رکھا گیا تھا، تو فرمایا جب بھی میں یہاں سے گزرتا تھا تو یہ مجھے پہچانتا بھی تھا اور مجھے سلام بھی کیا کرتا تھا۔ یعنی یہ اس جگہ کے پتھروں کے اعجازات ہیں۔ میں کہتا ہوں جس زمین کے پتھر اتنی شان والے ہیں تو مجھے بتاؤ کعبے کے اندر مولا علی جنم لیتے ہیں، اس علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی جگہ پر ایک پتھر اور بھی ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب یہ مقام ابراہیم کی پوزیشن ہے کیا، اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی دیواریں مطلب تعمیر کرتے تھے، تو جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی نا تو یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا تھا۔ یعنی بار بار اونچا نیچا ہونا یہ پتھر کی خصوصیت میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم ناز کی وجہ سے یہ کعبہ شریف کی عظمت کی خاطر وہ اونچا نیچا ہوتا تھا۔ اپنی زبان میں اگر یوں کہہ لیں کہ وہ سیڑھی کا اس زمانے میں کام کرتا تھا۔ تو یہ پتھر کے اندر یہ سمجھ تھی کہ مجھ پر سوار کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے، بنایا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے۔ یہ پتھر اونچا نیچا ہوتا تھا۔ اور جیسے یہ آخری دعا جو میں نے حضور کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنائی نہیں کہ حضور کے حوالے سے دعا مانگی، تو نیچے رہ کر یہ پتھر نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، کہا مولا تیرے کہنے پر میں خلیل کے اور تیرے گھر کے مطابق احترام کے مطابق اونچا نیچا تو ہوتا رہا، لیکن مولا ایک کرم مجھ پر یہ بھی کرم کر دے۔ کہا کیا؟ کہا زندگی میں بار بار تیرے خلیل نے مجھ پر اپنے قدم ناز رکھے ہیں، تھوڑا سا مجھے نرم کر دینا تاکہ میں خلیل کے نقشوں کو اپنے سینے میں بسا لوں۔ یعنی پتھر نرم ہوا اور باقاعدہ نقشے قدم ناز خلیل اس کے سینے پر ثبت کیے گئے اور باقاعدہ نقش بن گیا۔ قدرت نے یہ انعام دیا، کہا سب پتھر تو حرم سے باہر نکال دیے جائیں گے، تو نے میرے خلیل سے محبت کر کے اپنے سینے میں ان کے قدم کے نقش بنا لیے نا، اب تجھے باہر نہیں نکالا جائے گا، تجھے بھی میرے کعبے کے سامنے نصب کروا دوں گا۔ یعنی آج بھی دیکھیے آپ، یعنی یہ تبرک ہے۔
آج پوری دنیا میں جتنے بھی وہابی لوگ ہیں نا وہ تبرکات کو مانتے نہیں ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہو تو کعبے سے یہ نکال کے دکھاؤ نا, یعنی حرم میں ہی ہے. لیکن قدرت نے یہ پروٹوکول دیا, کہا جب خلیل کی محبت میں اگر نقش پا خلیل اگر تم اپنے سینے میں بسا لو, حکومت کسی کی بھی ہو, پھر بھی آج بھی ہر پتھر اپنی اپنی جگہ پر ہے. مقام ابراہیم آج بھی سونے کی جالیوں کے اندر نصب ہے, یعنی باقاعدہ اس انداز میں اسے پروٹوکول دیا گیا. اب میں یہاں سے یہ مقام ابراہیم کے اس تصور کو پیش نہیں کر سکتا کہ جب خلیل کے قدم ناز اگر وہ اپنے سینے میں بسا لے تو اسے یہ انعام ملتا ہے کہ دشمن طاقت بھی اسے اٹھا کر پھینک نہیں سکتی. آج جو ہمارے حالات بن رہے ہیں نا, ہمیں بھی حبیب کی محبت کا نقش اپنے سینے میں اتارنے کی ضرورت ہے. آج تو دنیا میں پریشان کرنے کے لیے نئے نئے بل جو پاس کروا رہی ہے نا, اگر ان بلوں کو روکنا چاہتے ہیں تو خدا را کوشش کیجئے, ہمارے اور آپ کے بٹن دبانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم سچی اور پکی رسول اللہ سے محبت نہ کرنے لگیں. جب ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا نہ ہو جائیں. تو یہ مقام ابراہیم نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیا. اور آگے سنیے, اللہ رب العزت نے حجر اسود یہ مقام ابراہیم کا خود ذکر جو ہے وہ قرآن عظیم میں فرمایا. اس کا بھی ایک سبب بنا. اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ناز تو تھے ہی لگے ہوئے, تو صحابہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حساس تھے, اور اتنے بڑے حساس تھے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال گزرا, اور وہ خیال یہ تھا کہ کاش اللہ کوئی ایسی آیت نازل فرما دے کہ جس کے ذریعے یہ مقام ابراہیم یعنی بابا خلیل علیہ السلام کے جو قدم ناز پڑے نا, اس پتھر اور اس جگہ کی اہمیت کا اظہار ہو جائے. بس اب یہ اظہار اپنے دل میں تھا اور ایک بار حضور سے کہہ بیٹھے. بس اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہہ کر یہ آیت نازل فرما دی. کہا جو بھی طواف کرے گا حج یا عمرہ کی نیت سے آئے گا, طواف کرنے کے بعد اب دو گانا جو نماز پڑھے گا نا وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے گا. یعنی یہ اہمیت دی گئی. لیکن ایک صحابی رسول کے دل میں خیال آنا تھا, اللہ نے یہ قدرت کا فیصلہ کر لیا. کہا جب میرے بندوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہونی چاہیے تو صبح قیامت تک کے لیے یہ بات عام کر دی گئی. اب دو پتھروں کا میں نے ذکر کیا, ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم. اب دونوں کو مطلب ایک تو اتنا اندر ہے کہ اب اس کو چوم نہیں سکتے, لیکن باہر سے لوگ جالی مبارک کو بوسہ ضرور دیتے ہیں, حجر اسود کو چومتے ہیں. اب یہاں سے ایک بات یہ بھی صاف ہو گئی, ہم اپنے والدین کا بھی ہاتھ اور پیر چوم سکتے ہیں, اپنے پیر صاحب کا بھی ہاتھ اور پیر چوم سکتے ہیں, اور جو بھی معزز شخصیتیں ہوں جیسے اپنے استاد گرامی ہو گئے, اپنے امام صاحب ہو گئے, یا کوئی محترم شخصیت ہو, تو ان کی دست بوسی اسی سے ہمیں اور آپ کو ثابت کرنی چاہیے کہ جب ایک پتھر کو چوما جا سکتا ہے تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو بھی چوما جا سکتا ہے, اپنے پیر و مرشد کے قدموں کو بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے. اور لوگ یہ کہیں گے کہ برکاتی اس میں کون سی فضیلت ہے. میں کہتا ہوں جیسے یہ جنتی فضیلت ہے نا کہ یہ جنتی پتھر اس لیے چوم رہے ہیں, تو ہمارے باپ کے لیے حضور نے یہ فرمایا یہ تمہارا جنتی دروازہ ہے. ارے بھائی ہم لوگ آج بھی الحمدللہ, یہ ہماری محبت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ شرک کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے ہم لوگ حسن شاہ بابا کے گیٹ میں اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دروازے کو ہی ایسے ہاتھ لگاتے ہیں اور ایسے بوسہ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو کہا حسن شاہ بابا سے اس کو نسبت ہے نا, اس لیے بلا تشبیہ اور تمثیل. جب حسن شاہ بابا کے دروازے یہ مزار پر اگر گیٹ لگ جائے تو اس کو ایسے بوسہ دے کے چوما جا سکتا ہے, تو ہمارا والد جو ہوتا ہے نا سگا باپ, یہ جنت کا دروازہ ہے. اب آپ چاہیں تو دست بوسی کریں. اب آپ کہیں گے اس سے فائدہ کیا ملے گا. حضرت بابا قطب فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی دست بوسی کرنے سے اللہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور میرے استاد گرامی ہمیشہ ایک نصیحت کرتے تھے, اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی, پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں ایک ماحول بناؤ, سب بھائی اور بہنیں اور بہویں ہوں اگر تو ان کو بھی یہ چاہیے صبح جب اٹھیں تو سب سے پہلے اپنی ساس یعنی بہویں اور بیٹیاں ہیں تو اپنی والدہ کی دست بوسی کریں, یعنی ہاتھ چومیں, انہیں سلام کریں. اور مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ اپنے والد صاحب کی دست بوسی کریں. اس سے ہوگا کیا, میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کی دست بوسی کرتے ہیں اللہ ان کے سینے میں ان کی محبت اجاگر فرما دیتا ہے, اور اس کا صلہ یہ ملے گا کہ پھر وہ بندہ اس کی نافرمانی کرنے میں جھجک محسوس کرے گا. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں اس بات کی طرف آبادہ کرتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے دست بوسی, جیسے پیر صاحب آ گئے
تو پیر صاحب کی دست بوسی یا قدم مبارک چومنے سے بھی اللہ بڑے درجات عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جو اسے ہندوستان کی سرزمین پر ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جو بہت بڑی شخصیت ہے سلسلہ چشت کی۔ تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے پیر جو ہے چراغ محمود دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب ان کے قریب سے گزرے تو وہ سواری پر سوار تھے، اور جیسے ان کو آتے دیکھا نا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سید محمد گیسو دراز کھڑے ہو گئے، اور جیسے کھڑے ہوئے سواری بالکل قریب آئی تو انہوں نے فوری طور پر ان کے قدم مبارک کو یا گھٹنے مبارک کو ایسے ہاتھ لگایا اور چوما، تو فرمایا شہزادے اور نیچے، تو اور نیچے یعنی قدم مبارک چومے، تو قدم مبارک کو بوسا دیا، تو فرمایا بیٹا اور نیچے، تو انہوں نے کیا کیا، گھوڑے کی جو پیر تھے نا اس کو ایسے سواری کو چوما، کہا بیٹا اور نیچے، یعنی زمین پر جو جس گھوڑے پر سوار تھے اس کی زمین کو ایسے چوم لیا، اور اس کے بعد پیر صاحب چلے گئے، اور جیسے پیر صاحب رخصت ہوئے نا تو ساتھ میں جو دوست لوگ بیٹھے تھے نا انہوں نے مطلب تانے دینے شروع کیا، کہا یہ کیا، آپ تو رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں یعنی سید زادے ہیں، اور آپ کو یہ بزرگ نے مطلب زمین تک چموائی۔ تو فرمایا سید ضرور ہوں یعنی شہزادہ ضرور ہوں، لیکن شاید آپ لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرا شیخ ہے، یعنی یہ میرے پیر ہیں۔ کہا ہاں؟ کہا تو پیر صاحب ہوئے تو کیا ہوا، خالی ہاتھ مبارک پہ بوسا دے لیتے، خالی پیر مبارک پہ بوسا دے لیتے چل جاتا، اب یہ تو گھوڑے کو بھی چموایا اور اس کے سم جہاں تھے زمین بھی چموائی۔ تو کہا تمہیں صرف بوسا دینا نظر آ رہا ہے، کیا کہا، یعنی تمہیں یہ دست بوسی نظر آ رہی کہ زمین چٹوا رہے ہیں یا چموا رہے ہیں، لیکن نہیں، میں عبادت اور ریاضت کرتے کرتے 4 عالم ایسے تھے جو آج تک میرے سامنے واہ نہیں ہوئے تھے، یعنی کھلے نہیں تھے، انکشاف نہیں ہوا تھا، یہ 4 مرتبہ انہوں نے بوسا دلوا کر میرے یہ 4 عالم میرے سامنے ظاہر فرما دیے ہیں۔ یعنی جو چیزیں عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی وہ کہیں نہ کہیں کسی بزرگ کی دست بوسی کرنے سے نصیب ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ برکاتی صاحب ایسا کہیں کسی نے کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی شہزادی رسول حضرت ماں خاتون جنت تشریف لاتی تو حضور خود ان کی محبت کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی حضور کی یہ محبت تھی، اپنی لاڈلی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور جیسے وہ قریب آ جاتی حضور ان کی خود کی دست بوسی فرماتے، یعنی ماں سیدہ کائنات کی ہاتھ کو بوسا دیتے، حضور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے، اور سیدہ کائنات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسا دیتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چمتی۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ کائنات میں جو مالک شریعت بن کر تشریف لائے ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ چم کر اور پیشانی چم کر امت میں آنے والے سارے ماں باپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹی سے اگر پیار ہے تو اس کا ہاتھ چم کر بھی اس کی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور ان کا احترام کیا، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے بھی یعنی ماں سیدہ کائنات نے بھی دست بوسی کر کے قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا کہ والد محترم کی عزت بھی یہی ہے کہ ان کی بھی دست بوسی کی جائے۔ اسی طرح رسول اللہ کا ایک وہوار شہزادوں کے ساتھ بھی یہ رہا، یعنی باقاعدہ حسنین کریمین کی دست بوسی فرماتے اور باقاعدہ شہزادے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی فرماتے۔ آخر میں یہ بات عرض کر دوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکہ شریف کو جو بھی فضائل و کمالات عطا فرمائے وہ اپنی جگہ پر حق ہے، اور اس میں 2 رائے نہیں۔ کعبہ شریف میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اس کے مد مقابل اگر ہم حضور کے مسکن کا خیال کریں یعنی مدینۃ الرسول کی بات لے لیں تو مدینۃ الرسول کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں 1 نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے کہا یہاں تو 1,00,000 ہے، یہاں 50,000 ہے، یعنی یہاں بظاہر تو کم دکھ رہا ہے، لیکن تطبیق یوں دی گئی کہ یہاں جیسے 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ایسے ہی مکے میں اگر 1 گناہ بھی ہو گیا تو اس کا میٹر بھی 1,00,000 کے برابر چلے گا، یعنی 1 گناہ بھی 1,00,000 مرتبہ لکھا جائے گا۔ اور مدینہ شریف میں ایسا نہیں ہے، نیکی کا ثواب تو 50,000 ہے، لیکن اگر گناہ ہو گیا معاذ اللہ، اللہ نہیں کرے 100 بار، اگر کوئی بھول ہو گئی تو اس بھول کو 1 ہی بار لکھا جائے گا۔ تو یہ یوں تطبیق دی گئی، لیکن ہم اور آپ جو ہیں اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کو ماننے والے ہیں، خاص کر کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً مکہ عظمت والا ہے، اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ محبوب وہاں جلوہ فگن ہوئے تو اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ تو اس آیت کے ضمن میں ہونا چاہیے کہ مکہ افضل ہے،
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مکے نے محبوب کے قدم ناز کو بوسے دیے جب تک محبوب مکے میں رہے مکہ افضل، یعنی مکہ افضل، لیکن جب سے حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینۃ الرسول کو شرف بخشا کہ وہاں قدم ناز لگے اور آخر میں اپنا مسکن بنایا یعنی ہجرت گاہ بنائی، تو جب سے محبوب مدینے میں آ گئے ہیں تب سے وہ سرزمین افضل، یعنی یہ شان مدینۃ الرسول کی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے فقہا نے یہ جزیہ لکھا ہے کہ حضور اس وقت اپنی شان جس مرقد انور میں جلوہ فگن ہے یعنی روضہ رسول میں جس حصے کو حضور سے نسبت حاصل ہے، یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور کے جسم ناز سے لگا ہوا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز سے جو لگی ہوئی زرزمین ہے نا، اس کا یہ حصہ ہے۔ اب یہاں اس سرزمین کو بھی تھوڑا نظر دوڑا لے کہ اس میں 50,000 تو ثواب ہے ہی۔ دوسرا ثواب سنیے، حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جس نے میرے روزے کا دیدار کیا تو فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ایک تو یہ پروٹوکول امت کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا سنیے کہ 40 نمازوں کے بارے میں جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، 40 جماعتیں، تو اس کے لیے جو آزادی کا مزدہ ہے تو وہ بھی وہی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان اماموں کے پیچھے ہماری نماز درست نہیں، اس لیے کہ وہاں اکثریت جو امام ہیں، بعض کو چھوڑ کر، سب کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں کے ائمہ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہیں، اس لیے نہ ہم حرم میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہ مسجد نبوی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں الحمدللہ پیران نظام یا علماء کرام کے لوگ ہوتے ہی ہے تو الحمدللہ ہم الگ سے اپنی نماز ادا فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن سنیے، مدینہ شریف کو یہ عظمت حاصل ہے کہ آج بھی اور صبح قیامت تک حضور نے جب سے کرم فرمایا تب سے لے کر اور اس سے پہلے بھی یہ سرزمین کے حصے کی عظمت ایسے ہی برقرار تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب مکہ سے گزر ہوا اور اس کے بعد جب مدینے سے گزرے نا، تو مدینے کی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا گیا، کہا یہاں سے ادب کے ساتھ چلیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیدل وہ سفر فرمایا۔ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پیدل سفر کیوں فرمایا، تو سلیمان علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، کہا مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی، ارشاد فرمایا اس سرزمین سے جہاں سے آپ اوپر سے گزرنے والے ہیں نیچے تشریف لے آئیں، یہاں پیدل چلیں، اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آخری آرام گاہ میرے محبوب کی بننے والی ہے۔ یعنی حضور یہاں جلوہ فگن ہو جائیں گے، اس لیے انبیاء کرام میں سے اس پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا۔ یعنی عظمت تو اسی دن سے بتائی جا رہی تھی، لیکن حضور کے قدم ناز پڑے اس کے بعد اس سرزمین کا پروٹوکول بڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا مدینے کی ہر گلی کے اندر مدینے کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، اور یہ بعد وصال بھی ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جب حضرت صدیق اکبر مسند نشین ہوئے اور جب 3 جگہ پر ایک ساتھ میں لشکر بھیجنے لگے نا، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا 3 جگہ اگر لشکر چلا گیا تو پھر مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس وقت صدیق اکبر نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، کہا عمر کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے محبوب کے شہر کی ہر گلی میں فرشتے مقرر ہیں؟ یعنی اس سرزمین کی حفاظت ہم اور آپ نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے مقدس فرشتے کرتے ہیں۔ اور حضور نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا، کہا دجال جب آئے گا اس دنیا میں تو پوری دنیا کا وہ دورہ کرے گا، اگر کسی سرزمین پر اسے انٹری نہیں ملے گی تو وہ میرا مدینہ ہوگا، اس میں دجال کو بھی گھسنے نہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ پروٹوکول ہے مدینۃ الرسول کی، لیکن اس کی جو خاص اہمیت ہے جہاں حضور آج جلوہ فگن ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور کے روضہ انور سے لے کر ممبر اور ممبر سے لے کر روضہ انور، اس کو جتنے بھی حاجی یا عامر لوگ گئے ہوں گے انہوں نے یہ پروٹوکول دیکھا ہوگا کہ وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے پڑا پڑی ہوتے ہیں۔ ابھی تو مطلب ایک سسٹم بنا دی گئی ہے، لوگ اطمینان سے 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ یعنی حضور کا جہاں روضہ ہے اور جہاں ممبر ہے اس کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو جنت کی کیاری کہا گیا۔ اب یہ جنت سے کوئی ٹکڑا اسپیشل نہیں اتارا گیا ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ۔ یہ صرف اور صرف اس لیے حضور نے فرمایا کہ حضور روزانہ حجر انور سے نکلتے تھے اور ممبر پر تشریف لے جاتے، ممبر سے نکلتے حجر انور میں آتے، یعنی ایک دن میں 5 بار حضور کا آنا جانا ہوا۔ یعنی جہاں سب سے زیادہ حضور کے قدم لگے قدرت نے اس ٹکڑے کو یہ اہمیت دے دی، کہا جب تیرے اوپر بار بار میرا محبوب آتا جاتا ہے
اس کو اب تجھے عام زمین کے ٹکڑوں میں نہیں بلکہ تیری نسبت جنت سے بنا دیتے ہیں. یعنی جنتی ٹکڑا کا نام دے کر حضور نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، میں جہاں رہتا ہوں وہاں جنت کا ٹکڑا رکھ کر سویا ہوا ہوں. جب بھی آؤ گے جنت میں نماز پڑھنے کی خواہش کرو گے، اسی ٹکڑے کو میں نے جنت کی کیاری بنا کر رکھا ہے. یعنی یہ امتیوں کے لیے مدینۃ الرسول میں یہ جگہ کا انتخاب ہے. پتہ یہ چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فگن ہے وہاں ایک تو شفاعت کی بشارت ہے، دوسرا جو ہے نا وہ میں ایک عاشق کی زبان سنا دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں کہ مدینہ شریف لوگ جاتے ضرور ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور اس میں زیارتیں بھی بہت ہیں. پورے مدینہ شریف میں جانا چاہیے، میں زیارت کا بھی منکر نہیں، لیکن بزرگوں سے اگر پوچھو نا کہ مدینہ شریف میں جانا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، تو ہمارے جتنے بھی اسلاف رہے نا انہوں نے سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں زیادہ تر حاضر رہنے کا انتخاب فرمایا. حضرت امام مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ کائنات کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور عالم مدینہ میں سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور عاشق میں بھی بڑے شمار ہوئے. ان کی شخصیت کو حضور نے اپنی بارگاہ کا جو طالب بنایا اور بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو ان کو روزانہ کے لیے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوتا تھا. یعنی یہ حضور کا دیدار کرتے تھے اور وہ اکثر یہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ مدینہ شریف جاؤ تو کیا کرنے جاتے ہو، تو حضرت امام مالک جیسا عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ لوگ کہنے کہ مدینہ شریف کیوں کرنے جاتے ہو، کیا کرنے جاتے ہو، کیا دیکھنے جاتے ہو، تو لوگ اکثر یہی کہتے ہیں، ہم اور آپ بھی یہ دعا مانگتے ہیں، سنہری جالیاں دکھا دے، گنبد خضرا دکھا دے، مسجد نبی کے مینار دکھا دے. یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن عاشق کی زبان یہ ہے کہ جب لوگ پوچھیں کہ کیا کرنے جاتے ہو تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہو رسول اللہ کو دیکھنے جاتا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو حضور کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے خود اپنے ظاہری زمانے میں ارشاد فرمایا تھا، کہا جس نے میرے روزے کا دیدار کیا وہ یوں ہی سمجھے کہ جیسے اس نے میرے ظاہری زمانے میں اس نے میرا دیدار فرمایا. یعنی یہ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ جب مدینے میں جائیں اور حضور کا صرف روزہ دیکھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رسول اللہ کا دیدار فرمایا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اس بارگاہ میں ملتی ہے. آج کی اس نشست میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے چند کلمات اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کیے. اچھ سے کوشش کرنا کہ اللہ اگر توفیق دیں، مسجد نبوی میں جو نمازیں ہوتی ہیں نا اس میں صرف 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت مسجد نبوی میں، اس 2 رکعت پر اللہ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے 2 رکعت میں. اور مسجد قباء جا کر اگر کوئی 2 رکعت پڑھے تو اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ تو نمازوں پر ثواب ہے، لیکن اب وہاں حضور کی بارگاہ میں اب حضور جھولیاں بھر بھر کر دے رہے ہیں، اب وہاں جائیں تو پھر مانگے کیا؟ تو مجھ فقیر کا تو یہی تجزیہ ہے، جتنوں کو بھی پڑھا نا سب نے ایک ہی چیز مانگی، حضور سے اگر کچھ مانگنا ہے نا تو حضور ہی کو مانگ لینا چاہیے. ہاں، اور یہ صحابہ کے بھی طریقہ ہے. ایک صحابی رسول تھے، حضور کو بار بار مطلب وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے. حضور ایک دن خوش ہو گئے، فرمایا مانگ. تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے یہاں آپ نے خادم بنا کر رکھا ہے نا، جنت میں بھی اپنا خادم بنا لیں. یعنی چھوٹی موٹی بات نہیں مانگی. تو اب یہ صحابی رسول کا طریقہ ہے کہ چھوٹی چیز حضور سے مانگنی نہیں چاہیے. اللہ جب بھی موقع دے مدینہ شریف اگر جاؤ اور حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے جاؤ نا، کچھ یاد آئے یا نہ آئے، حضور سے کہنا کہ حضور آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. اور جس کو پھر حضور مل جاتے ہیں اس کو ساری کائنات نصیب ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائیں. اور جو بھی باتیں میں نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری برکتیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائیں. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.